एक ऐसे दौर में जब दुनिया में कौमों की क़ुव्वत का मेयार महज मिलिट्री प्रावस, इकोनॉमिक वांटेज या जियोपॉलिटिकल प्लेसमेंट ही नहीं, बल्कि इन सब चीज़ों का एक कलेक्टिव मजमा है, उस दौर में सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट कई मुल्कों की तरक्की के लिए लाजम हो गया था। 20वीं सदी में दुनिया में बहुत सी सुपर पावर्स उभरी और बहुत सी सुपर पावर्स फना भी। ताकत के और ग्लोबल डोमिनेंस के बदलते चेहरों और नए मानी के साथ जन्म लिया सॉफ्ट पावर के कॉन्सेप्ट ने। सॉफ्ट पावर की बहुत सी डेफिनेशंस हैं, बहुत सी इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन शायद इसकी सबसे वाइडली एक्सेप्टेड, सबसे बेहतरीन डेफिनेशन दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर जोसेफ नाइ ने। उनका कहना ये था कि इट इज़ द एबिलिटी टू गेट व्हाट यू वांट थ्रू अट्रैक्शन रादर देन कोवर्जन और पेमेंट्स, यानी बगैर फोर्स का इस्तेमाल किए या फिर बगैर कोई कीमत अदा किए कौमी मुफादात का हसूल करना। रियासत की एक ऐसी तस्वीर खींचना जो बैरून मुल्क से आने वाली इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेजिंग हो। 20वीं सदी के इख्तिताम और 21वीं सदी के आगाज़ में मगरबी दुनिया के ममालिक, जिनमें यूके और अमरीका नुमायां तौर पर सॉफ्ट पावर को अपनी खारजा और दाखिला पॉलिसी का हिस्सा बनाते हैं, और भारत, तुर्की, चीन और नाइजीरिया जैसे ममालिक ने भी सॉफ्ट पावर को अपने मुल्क के सियाको सबाक में एक नया मानी दिया। दुनिया भर में डिफ्यूजन ऑफ पावर का एक मुजाहरा देखने को मिलता है, जिसके मुताबिक जहां आज से कुछ दहाइयाँ पहले दुनियाई सियासत पर सारा असर रसूख चंद रियासतों के पास था, अब वो तकसीम हो चुका है, और सिर्फ रियासतों के पास नहीं बल्कि बहुत सी नॉन स्टेट एंटिटीज़, जिनमें IMF, वर्ल्ड बैंक और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, फार्मा कंपनीज और टेक कंपनीज भी शामिल हैं। ये सारे के सारे स्टेट और नॉन स्टेट होल्डर्स दुनियाई सियासत के रुख का तयन करती है, और कोविड-19 ने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया जिसने ये बात जाहिर कर दी कि कुदरती आफात में ताकत या हार्ड पावर ज़्यादा करामत साबित नहीं हो सकती, और मुफाहमत और सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल ने कौमों के लिए एक लाजमी हैसियत अपना ली। इस सब की सबसे बड़ी मिसाल साउथ कोरिया है, जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ जंग में खुद को एक मिसाली रियासत के तौर पर पेश किया, और उनकी इस सिफ्त ने इन्वेस्टर्स को, दुनिया भर में इन्वेस्टर्स को और स्टेक होल्डर्स को इनकरेज किया। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान अपने मुफादात के हसूल के लिए किस तरीके से सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर सकता है, और अगर हम पाकिस्तान के रिसोर्सेज का रुख मोड़ दें सॉफ्ट पावर के हसूल की तरफ, तो पाकिस्तान की दाखिली और खारजी पॉलिसी किस तरीके से अफेक्ट हो सकती है। आई एम अब्दुल अहद एंड यू आर वॉचिंग अनकट एक्सप्लेन्ड। एकेडमिक्स के नज़दीक सॉफ्ट पावर के 3 अहम रिसोर्सेज हैं: कल्चर यानी सकाफत और फ़नून लतीफ़ा, फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स। सन 1985 में हॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज़ होती है जिसका नाम रॉकी 4 रॉकी वर्सेस ड्रेगो है, और इस फिल्म के अंदर अमरीकी बॉक्सर रॉकी बैल्बोआ को मद्दे मुकाबिल रखा जाता है उस वक्त USSR यानी आज के रशिया के बॉक्सर ड्रेगो के। इस फिल्म में रॉकी को एक टिपिकल अमेरिकन प्रोटैगनिस्ट के तौर पर दिखाया जाता है, जो वक़ार की और गैरत की और अमेरिकन वैल्यूज़ की एक जीती जागती मिसाल है, और बिलाखिर फिल्म के एंड पर, स्पॉइलर अलर्ट, रॉकी सुरखरूब भी होता है। इसके बरक्स ड्रेगो को एक शातिर और मक्कार फोर्स ऑफ फॉरेन ईवल के तौर पर दिखाया जाता है, जो बिलाखिर शिकस्त का सामना करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1980 की दहाई की एक बॉक्सिंग फिल्म का ताल्लुक सॉफ्ट पावर से कैसे है। वेल, सकाफत और फ़नून लतीफ़ा सॉफ्ट पावर के बहुत बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। रॉकी और ड्रेगो महज एक फिल्म के किरदार नहीं, बल्कि देर सिंबॉलिक ऑफ द अमेरिकन आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, एंड ड्रेगो वाज सिंबॉलिक फॉर कम्युनिज्म एंड रशिया। हॉलीवुड के कुछ अनासिर सकाफत को और फिल्म साजी को अमेरिकन वैल्यूज़ और एजेंडा पुश करने के लिए कई दहाइयों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर कोल्ड वार के दौरान अमेरिकन फिल्मों में रशियन विलन्स की एक बहुतात देखने को मिलती है, विच फर्दर पुश देयर नैरेटिव अगेंस्ट रशिया एंड कम्युनिज्म। और इसी तरह भारत भी अपनी फिल्मों के जरिए एक इमेज बिल्ड करके सॉफ्ट पावर का हामिल है। और याद रखा जाए, सॉफ्ट पावर का ताल्लुक महज एजेंट विनोद जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म से नहीं है, बल्कि कल हो ना हो और कभी खुशी कभी गम जैसी रंगीन होलसम फैमिली पिक्चर से भी है। ये फिल्में भारत की सकाफत का एक ऐसा रिफ्लेक्शन पेश करती हैं जो किसी भी रियासत की ग्लोबल अपील में इजाफा करता है।
اور سافٹ پاور کا کلچرل ریسورس محض فلموں تک محدود نہیں ہے. اس میں موسیقی، فائن آرٹس، کوزین، سپورٹس اور ٹورزم جیسے بہت سے عناصر شامل ہیں. چند ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ارجنٹینا کے 2022 کا فیفا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ارجنٹینا کی اکانومی، جو کہ پچھلی ایک دہائی سے بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی تھی، بہت زیادہ مشکلات سے دوچار تھی، اس کے اندر ایک بوسٹ دیکھنے کو ملا. اسی طرح برطانیہ میں ہونے والی پریمیئر لیگ ملک میں سالانہ 7.5 ارب پاؤنڈ کا ریونیو لاتی ہے اور 94,000 نوکریاں پیدا کرتی ہے. اس طرح قومیں سافٹ پاور کے حصول کے لیے فورن پالیسی کو بھی ایز اے ریسورس استعمال کرتی ہے. اگر ایک ملک کی سافٹ پالیسی گلوبل سٹینڈرڈز کے حساب سے ان پرابلمٹک اور مفاہمت اور امن کی ویلیوز پر پوری اترتی ہے تو اسے بھی سافٹ پاور کی ایک علامت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اس کے برعکس اگر کسی ملک کی فارن پالیسی میں بہت زیادہ بائس ہے یا کسی محسوس ایجنڈا کی طرف بہت زیادہ لینینس ہے تو دس از سین ایز دا اپوزٹ آف سافٹ پاور. کسی قوم کا ہمسایہ ممالک کے، حتیٰ کہ غیر ہمسایہ ممالک کی طرف دوستی کا یا مفاہمت کا یا معاونت کا ہاتھ بڑھانا بھی سافٹ پاور کے لیے بہت اچھا ہے اینڈ اٹ از سمبولک آف اے ویری اٹریکٹیو امیج. اور اس طرح کی فارن پالیسی کسی بھی ملک کے ساتھ جڑے اسٹگماس کو دور کرتی ہے اور میوچل انٹرسٹ کی اور پروگریس کی راہ ہموار کرتی ہے. اسی طرح گلوبل کانفرنسز کی یا سمٹس کی میزبانی کرنا، جیسا کہ بھارت نے سال 2023 میں G20 سمٹ کی میزبانی کی، یہ بھی سافٹ پاور کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے. جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جوزف نے کے نزدیک سافٹ پاور کا براہ راست تعلق اٹریکشن سے، اپنی ریاست کو فارن انٹرسٹ اور انویسٹمنٹ کے لیے اتنا اٹریکٹیو بنانا کہ دنیا بھر کے اسٹیک ہولڈرز آپ کی جانب مائل ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پالیٹکس اور ملک کی اندرونی صورتحال بھی سافٹ پاور کی ایک بہت بڑی علامت ہے اور اس کا ایک بہت بڑا ریسورس ہے. کسی بھی اسٹیٹ کی پولیٹیکل ویلیوز جیسا کہ جمہوریت کا استحکام، ڈائیورسٹی اور انکلوزیوٹی بھی سافٹ پاور کے حصول کے لیے بہت اہم ہے. اس کی سب سے کوئنٹیسینشل مثال نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی ہے. ایک طرف ساؤتھ کوریا جیسا ملک جمہوریت اور انتظامی اسٹیبلٹی کے باعث فورن انویسٹمنٹس میں اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں فلرش کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف نارتھ کوریا جو کہ ایک اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپ ہونے کے باعث دنیا بھر سے، خاص طور پر امریکہ سے سینکشنز کا سامنا کر رہا ہے. یا تھوڑا ماضی میں جھانکا جائے تو ساؤتھ افریقہ ایپرٹائڈ کے دوران ایک نان انکلوسیو اور تقسیم پر مبنی پالیسی کے باعث سینکشنز کا اور پسماندگی کا شکار تھا. اب جہاں یہ بات ویل اسٹیبلشڈ ہے کہ سافٹ پاور کے 3 ستون کلچر، فارن پالیسی اور پالیٹکس کا ایک امیلگمیشن، ان کا ایک گٹھ جوڑ ہی کسی ملک کو صحیح معنوں میں سافٹ پاور کا حامل بناتا ہے، وہیں جوزف نائے یہ آرگیومنٹ بھی پیش کرتے ہیں کہ اکانومی از سافٹ پاور. اس کی سب سے چمکتی دمکتی مثال ہمارے پاس چین کی ہے کہ کس طرح چین اکنامک پروگریس کے ذریعے اور اکنامک اپرچونٹی کے ذریعے دنیائی سیاست میں ایک قوت کے طور پر ابھرا. چین کی معاشی ترقی کے سفر پر ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے which you can find in the link below. اب چین جیسا ایک ملک جس کی سیاسی آئیڈینٹی ایز اے کمیونسٹ / سوشلسٹ اسٹیٹ مغرب کی سیاسی ویلیوز کے ساتھ الائن نہیں کرتی، لیکن پھر بھی چین اکنامک ایکسلنس اور اپرچونٹی کے باعث دنیا بھر کے اسٹیک ہولڈرز اور کارپوریشنز کو اٹریکٹ کرتا ہے. اس سب سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سافٹ پاور کی کوئی ایک ریجڈ ڈیفینیشن نہیں ہے، بلکہ ہر ملک کے لیے سافٹ پاور کا انحصار کانٹیکسٹ پر ہے. وہ اٹریکشن جس کی بات جوزف نائے کرتا ہے، اس کا حصول ہر ملک کے لیے ایک مختلف معنی رکھتا ہے. اب پاکستان جیسا ایک ملک جس کی دنیا بھر میں امیج بدقسمتی سے دہشت گردی، ایکسٹریمزم، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور کرپشن سے جڑی ہے، اور حالانکہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ جس طرح دنیا بھر میں پاکستان کی عکاسی کی جاتی ہے، ملک کی حقیقی صورتحال اس سے بہت مختلف ہے، لیکن ماضی میں ہونے والے سیریز آف ایونٹس کے باعث یہ امیج پاکستان کے ساتھ جڑ چکی ہے. اور اگر پچھلی 4 دہائیوں کی انٹرنیشنل پالیٹکس ہمیں کوئی سبق دیتی ہے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک سافٹر، جینٹلر امیج پر کام کیا جائے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے ریسورسز کا رخ ایک نئی سمت میں کیا جائے. اس میں ثقافت اور فنون لطیفہ کا فروغ شامل ہے.
یعنی معاشرے میں آرٹس کو اور فری تھنکنگ کو پروموٹ کیا جائے اور ملک کو سیاسی طور پر مستحکم بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بہت سے فارن پالیسی ایکسپرٹس جن میں ملیحہ لودھی بھی شامل ہیں، ان کا ماننا ہے کہ فارن پالیسی میں مفاہمت اور دور اندیشی سے کام لیا جائے، اور پاکستان کے پاس سافٹ پاور حاصل کرنے کی بہت پوٹینشیل بھی ہے، جس کے اندر ٹورزم، ہمارے کلچر کی ڈائیورسٹی، ہمارا یوتھ بلج۔ پاکستان کی پاپولیشن کی میجورٹی از بلو دی ایج آف 35، اور یہ فارن اسٹیک ہولڈرز کے لیے، انویسٹرز کے لیے ایک بہت اٹریکٹیو ٹریڈ ہے۔ پاکستان آئی ٹی کے سیکٹر کے اندر اور فری لانس کے سیکٹر کے اندر ایکسل کر رہا ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے پاکستان کی سافٹ امیج کو فروغ ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کلچرل ڈائیورسٹی، پاکستان کی ہسٹری ایک سافٹ امیج بلڈ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی کچھ بنیادی اقدار ایسی ہیں جو ملک کی شناخت سے جڑی ہیں، اور پاکستان کے سافٹ پاور کے حصول میں سب سے بڑا معمہ یہ ہے کہ کیا مفادات کے لیے قومی شناخت کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کیا ان دا لانگ رن اس میں ملک کی بہتری ہے؟ لیٹ اس نو ان دا کامنٹس کہ پاکستان کے لیے سافٹ پاور کی پالیسی کے امکانات کیا ہیں، اور پاکستان کے لیے سافٹ پاور کے حقیقی معنی دراصل کیا ہیں۔